إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. میری پیاری بہنوں، میں تہ دل سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے. ابتدا اس کے نام کے ساتھ جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں کے ہدایت پر، اس کی گمراہی پر، ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کی تعریف اتنی ہے کہ اگر سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور دنیا کے سارے درخت کو قلم بنا دیا جائے اور ایک انسان یا پھر کوئی لکھنے والا لکھنا شروع کر دے تب بھی اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ایسی تعریفوں والا ذوالجلال والاکرام ہمارا پروردگار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. ہم اس سے پہلے جو 3 منتھس کا کورس رکھے تھے اس میں الحمدللہ سورۃ الملک، سورۃ السجدہ اور سورۃ الرحمن حفظ کر لیا تھا. اللہ کا بہت بڑا احسان تھا اس میں بھی. اور ابھی یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے سورۃ الواقعہ کا، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو اس پر گامزن رکھے اور استقامت عطا کرے. جب تک ہم یہ پوری صورت یاد نہ کر لیں ہمارے دلوں کو اسے یاد کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار رکھیں. آمین یا رب العالمین. تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ حفظ کی یا پھر اللہ رب العزت کے علم حاصل کرنے کی کچھ فضیلتیں جان لیں گے، اس کے بعد سورۃ الواقعہ کی طرف دوڑیں گے. تو دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن جو ہے پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تم ٹہر ٹہر کر اور اچھی طریقے سے قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو یاد کیا کرو. اور قرآن کو یاد کرنے والے کے لیے اہل القرآن جسے کہا جاتا ہے، یہ لقب دے کر اللہ رب العزت نے کہا ہے. تو اسی طرح قرآن میں بے شمار جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے. اور اسی طرح احادیث کی طرف اگر ہم روشنی ڈالیں تو اس سے کہیں زیادہ بیشتر احادیث ہمیں ملتی ہیں قرآن کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، صرف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، پھر یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے. دیکھیے، روئے زمین پر
سب سے بہترین کلام اگر کوئی ہو سکتا ہے علوم علوم دینیہ، یعنی جتنے بھی دین کے علوم ہیں ان علوم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل علم وہ قرآن مجید کا علم ہے، اگر ہم نے حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ علم کے حاصل کرنے کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں حدیث میں، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دیکھیے پھر بھی ہمارے لیے تو گھر بیٹھے یہ سہولت مل رہی ہے، یہ آسانی ہمارے لیے فراہم کی گئی ہے کہ آپ گھر بیٹھے سے فون کے اچھے استعمال کرتے ہوئے ہم اس کے گناہ سے بچتے ہوئے، اس کے فتنوں سے بچتے ہوئے، یعنی فون کے فتنوں سے بچتے ہوئے ہم ایک اچھی جگہ ہمارے اس فون کا استعمال کر سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم میں بھی ایسا علم جو علوم دینیہ حاصل کرنا یہ فضائل کا حامل ہے، اس پر بھی قرآن کا علم حاصل کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں اور ہمارے لیے اللہ رب العزت جنت کا راستہ آسان کرے۔ دیکھیے یہ دنیا بڑی مختصر ہے، یہاں کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اقرأ القرآن، کہ تم قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو، اقرأ القرآن فإنہ، اس لیے کہ فإنہ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحاب، یأتی کیونکہ یہ قرآن آئے گا کس کے لیے؟ اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا بن کر آئے گا؟ سفارشی بن کر آئے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب ہم تڑپیں گے، بلک رہے ہوں گے نیکیوں کی خاطر، تو قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور جب تک رب العزت اس کے سفارش نہیں کرے گا وہ اس کے سفارش میں وہیں پر کھڑا رہے گا اور کہے گا بار بار، اللہ رب العزت جب تک یہ دنیا میں تھا تو مجھے کثرت سے پڑھا کرتا تھا، لہٰذا تو اسے بخش دے، تو اسے بخش دے۔ جب تک وہ ہماری بخشش نہیں کروائے گا تو وہاں سے نہیں ہٹے گا۔ قرآن ہمارے لیے گواہی دے گا۔ آپ سب کو پتا ہے قیامت کے دن تمام اعضاء پر، زبان پر بھی تالا لگ جائے گا، اعضاء ہمارے بات کرنا شروع کریں گے۔ اسی طرح ہم نے جو نیکیاں کی وہ جگہیں ہمارے لیے بات کریں گی، جہاں ہم نے نیکی کی اگر کوئی گواہ نہیں تھا تو وہ جگہ اور وہ چیزیں جو چیزیں وہاں تھی وہ چیزیں بھی گواہی دیں گے۔ اسی طرح قرآن بھی زندہ جاگتا انسان کی طرح آ کر ہمارے لیے گواہی دے گا کہ اے رب العزت اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کو عذاب سے بچا لے اور اس کی عذاب میں تخفیف کر، اس لیے کہ یہ قرآن کو کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ اس پر بھی یہ تو صرف قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ تو فضائل آپ بار بار سن چکے ہیں۔ الف لام میم ایک نہیں ہے، الف کے لیے 10 نیکیاں، لام کے لیے 10 نیکیاں اور میم کے لیے 10 نیکیاں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے تو اسے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو قرآن کے فضائل اگر ہم جان لیں گے تو اس کے پڑھنے میں مزہ آئے گا، اس کے یاد کرنے میں مزہ آئے گا۔ یہ تو صرف پڑھنے کے فضائل ہیں، اور لیکن حافظ قرآن کے لیے کیا فضائل ہوں گے؟ حافظ قرآن کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوگا، منہج سلف پر وہ قائم ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے پوری دنیا کے سامنے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے آخری شخص تک جتنے لوگ رہیں گے، اتنی تمام لوگوں کے سامنے، اتنی تعداد کے سامنے اللہ رب العزت اس کو کیا ایک انعام دے گا۔ وہ انعام کیا ہوگا کہ اس کے ماں باپ کو اس کے سامنے تاج پہنایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو چڑھتے جا، یعنی قرآن جتنا یاد ہے اتنا پڑھتے جا اور جنت کی اونچائی تک چڑھتے جا۔
لہٰذا ہمیں جتنا بھی قرآن یاد ہوگا اور اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر اس پر غور و فکر کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. صرف کوشش کرنے پر بھی نیکی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم صرف کوشش کریں گے پڑھیں گے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دل کی راز رب العزت بالکل جانتا ہے. تو ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا شوق رکھ رہے ہیں اتنا شوق آخری تک رکھیں اور تمام پوری مکمل صورت یاد کریں. اور یہ صورت کی دیکھیے، رمضان سے پہلے لمبی صورتیں یاد دلانے کا جو شیڈیول تھا ہمارا، یہ اس لیے صرف اور صرف تاکہ ہم رمضان میں ٹھہر کر قیام لمبی دیر تک، یعنی بہت دیر تک لمبی رکعتیں ہم رب العزت کے سامنے پڑھ سکیں، کیونکہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے جو ہم تک آنے والا ہے. تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ رمضان ہمارے قریب ہے تو ہم اس کے لیے کچھ تیاری کریں، اس کے لیے ہم کچھ تجوید سیکھیں، اس کے قواعد، اس کے رولز کو یاد کریں اور اس کو قرآن پڑھتے وقت اپلائی کریں اور قرآن کے کچھ حصے کو ہم یاد کریں تاکہ ہم رمضان میں بہت اچھی طرح قیام کریں. اور اللہ رب العزت ٹھہرنے کو دیکھتا ہے ہمارے، ٹھیک ہے. رمضان میں جو قیام ہوتا ہے رات کا، یا رمضان کے علاوہ بھی جو رات کا قیام ہوتا ہے، اس کی جو اللہ رب العزت کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. کوانٹیٹی نہیں دیکھتا کہ آپ 10 رکعت پڑھے، 20 رکعت پڑھے یا 2 رکعت پڑھے، یہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا. آپ کی کوالٹی دیکھے گا کہ آپ نے کس طریقے کی نماز پڑھی، آپ نے کتنا خشوع و خضوع اور کتنا لمبا وقت رب العزت کے سامنے آپ ٹھہرے رہے، آپ کا خشوع کتنا تھا اور آپ نے کتنی آیتیں پڑھی. لمبی نماز یہ بہت زیادہ اہم ہے. تراوی جسے ہم کہتے ہیں، تراوی یا پھر تہجد یا پھر اسے ہی کہہ لیں آپ قیام اللیل، قیام الرمضان، یہ بہت سارے نام ہیں ایک ہی نماز کے. تو آپ وہ رات کے آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر ساتھ ہی عشاء کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی یہ سہولت کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم رمضان تک کچھ لمبی صورتیں یاد کر لیں جو ہم تراویح میں ہمارے لیے آسانی ہو، جو مسجدیں نہیں جا سکتی عورتیں اور جو گھر میں قیام کرتی ہیں ان کے لیے یہ آسانیاں ہوں. اور جب ہم پڑھیں تو ہم کو اس کا ترجمہ معنی مفاہیم بھی سمجھ میں آئے، اس لیے ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ رکھا اور مختصر سی تفسیر بھی رکھی تاکہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بنیں اور اللہ رب العزت کے پاس ہمارا وہ شمار ہو جو حافظ قرآن کا ہوتا ہے. ہم مکمل حافظ قرآن نہ بھی ہو، کچھ حصہ ہم نے یاد کیا، اللہ رب العزت ہم کو وہ ہمیشہ یاد رکھے اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بنے اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین. تو لہٰذا دیکھیے آگے ابھی ہم جو سورت پڑھ رہے ہیں وہ سورۃ الواقعہ ہے. اس کی آیات 96 ہے، آیتیں 96 ہیں اور یہ مکی سورت ہے. مکی صورت ہے. کچھ صورتیں یعنی قرآن میں جتنی بھی صورتیں 114 اس میں سے چند صورتیں مکی ہیں، چند مدنی ہیں. تو یہ سورۃ الواقعہ مکی صورت ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور زندگی کا مکے میں گزرا اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. تو سورۃ الواقعہ کو ہم نے 7 پیراگرافز میں تقسیم کیا. ایک پہلا آیت نمبر 1 تا 9، ٹھیک ہے. پہلے پیراگراف میں آیت نمبر 1 تا 9 مناظر قیامت یعنی قیامت کے منظر کو اور انسانوں کی تقسیم کو اس میں بیان کیا گیا، ٹھیک ہے. پہلے پیراگراف میں جو 1 تا 9 آیتیں ہیں اس میں قیامت کے منظروں کو اور انسانوں کی تقسیم جو ہوگی اس کے بارے میں بیان کیا گیا. اور دوسرا پیراگراف جو آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 26 تک ہے، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 26 تک ہے، اس میں سابقون کے بارے میں بیان کیا گیا. السابقون الاولون،
کون ہوں گے یہ انشاءاللہ تفسیر سے یا پھر ترجمے سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی. ان کے السابقون کے احوال بیان کیے گئے. اور تیسرا پیراگراف جو ہوگا اس میں آیت نمبر 27 سے 40 تک، آیت نمبر 27 سے 40 تک اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والوں کے احوال بیان کیے گئے. اور چوتھا پیراگراف آیت نمبر 41 سے 56 تک، آیت نمبر 41 سے 56 تک اصحاب الشمال کے احوال بیان کیے گئے. اور پانچویں پیراگراف آیت نمبر 57 سے 74 تک آفاق و انفس، انسانوں کے نفسوں کی 4 دلیلوں سے امکان آخرت پر استدلال کیا گیا. یعنی نفس کے احوال بتائے گئے اور اس کی دلیلوں سے آخرت پر استدلال کیا گیا. اور چھٹا پیراگراف جو کہ آیت نمبر 75 سے 92 تک 82 تک قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، شیطان کا کلام نہیں ہے، اس پر زور دیا گیا. اور ساتواں اور آخری پیراگراف میں آیت نمبر 83 سے 96 تک موت کے وقت انسان کی جو بے بسی اور روز قیامت اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اور السابقون کا مختلف جو انجام ہوگا اس انجام کو بتایا گیا. موت کے وقت انسان کی جو بے بسی ہوگی، جو اس کی تکلیف ہوگی، اور روز قیامت کے دن اصحاب الیمین یعنی سیدھے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں، اور اس کے بعد اور سابقون کے احوال، یہ تمام مختلف ان کے انجام جو ہوں گے وہ بتائے گئے. یہ 7 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے. پھر آگے دیکھیے زمانہ نزول اس کا سورۃ الواقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی. سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطٰہٰ کے نزول اور ہجرت حبشہ جو رجب 5 ہجری کے بعد اور حضرت عمر کے قبول اسلام کے یعنی ذوالحجہ 6 ہجری کے درمیان میں کسی وقت غالباً 5 ہجری میں نازل ہوئی یہ سورت. ٹھیک ہے، یہ سورت 5 ہجری میں نازل ہوئی. اور سورۃ الواقعہ کے فضائل کیا ہے کہ سورۃ الواقعہ بھی سورۃ الحود کی طرح ان سورتوں میں سے ایک ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیبتنی حود والواقعۃ والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے سورۃ الحود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیا. یعنی اس میں قیامت کے جو مذاکرہ ہوا، قیامت کا جو تذکرہ ہوا ان صورتوں میں، ان صورت یعنی اس کی فکر میں اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے. یعنی اس کے تعلق سے سوچ کر ایسا کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی زیادہ سوچ میں پڑ گیا، ڈپریشن میں کوئی انسان چلا گیا تو وہ موت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے نا، تو اسے بوڑھا کہا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان صورتوں کو پڑھ کر اتنے فکر مند ہو جاتے تھے قیامت کے تعلق سے کہ وہ بوڑھے ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا بنا دیا. تو اس میں سورۃ الواقعہ بھی ہے. پہلے سورۃ الحود، پھر سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ التکویر، یہ 5 صورتیں ہیں. یہ 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا. یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 3297 کی حدیث ہے. پھر اس کا کتابی ربط جو ہے سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہو گئی ذوالجلال والاکرام کے ذریعے، تصدیق اور تکذیب یعنی جھٹلانے والے جو ہوں گے، جو سورۃ الرحمن میں میرے ساتھ یعنی ہم ایک ساتھ پڑھے ہیں ان کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ تصدیق اور تکذیب، جو ماننے والے اور جھٹلانے والے والوں سے سوالیہ اسلوب یعنی سوال کیا گیا، سوالیہ اسلوب میں آیت ترجیح کے ذریعے مجادلہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں سورۃ الواقعہ میں
ٹھیک ہے، وہاں پر سوال کیا گیا تھا کہ تصدیق کرنے والے اور تکذیب کرنے والے، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو جھٹلانے والے، ان کے تعلق سے جو سوال کیا گیا تھا، یہاں پر سورۃ الواقعہ میں تصدیق کرنے والوں کی دو قسمیں بیان کی گئی، یعنی اس کو پھر ایلوبریٹ کیا جا رہا سورۃ الواقعہ میں، کیونکہ یہ دو ایک ساتھ ہے، اس کا ربط ہے، کتابی ربط جو ہے۔ تو تصدیق کرنے والوں کی دو قسمیں بتائی گئی، السابقون اور اصحاب الیمین، السابقون اور اصحاب الیمین، اور ان کا اجر بھی بتایا گیا، اور اسی طرح تکذیب کرنے والوں کی، تکذیب یعنی جھٹلانے والوں کی بھی ان کا انجام بتایا گیا اور ان کو باخبر کیا گیا۔ پچھلی صورت میں تکذبان کا لفظ استعمال ہوا تھا، اب یہ اعلی ربکما تکذبان، ہر آیت کے ساتھ تکذبان کا استعمال ہوا تھا، اور یہاں پر مکذبون کا لفظ استعمال ہوا، یعنی وہاں پر دو چیزوں سے بیان کیا گیا، وہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا تھا اور یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اہم کلیدی اور مضامین کیا ہے، اس کے الفاظ اور مضامین، اس صورت میں مکذبون اور ضالون، جھٹلانے والے اور گمراہ کا لفظ 2 مرتبہ اصحاب الشمال کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس صورت میں، 2 مرتبہ درمیان میں، اور بالکل آخری آیت میں فسبح بسم ربک العظیم استعمال ہوا ہے، کہ الفاظ خالص توحید کا مطالبہ کیا گیا ہے، اللہ کی تسبیح کرو، یعنی اللہ کی بے عیبی کا اعتراف اور اظہار کرو کہ اس کی ذات ہر قسم کے نقص سے اور ہر قسم کے ناقص صفات سے اور عیب سے بلند اور بالا ہے۔ تو یہ 2 آیتیں اس کا یعنی مرکزی عنوان ہے، اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مرکزی مضمون کیا ہے اس کا؟ قریش کی قیادت کو وارننگ دی گئی ہے، قریش کو وارننگ دی گئی ہے کہ قیامت کے دن کا انقلاب بعض لوگوں کو بلندی پر چڑھائے گا اور بعض کو پستی عطا کرے گا۔ جھٹلانے والوں اور گمراہ المکذبون الضالون کے مقابلے میں تصدیق کرنے والے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے کیا المصدقون المہتدون کا انجام مختلف ہوگا، یہ بتایا گیا ہے۔ امکان قیامت کی آفاتی، انفسی اور قرآنی دلیلوں کی روشنی میں تکذیب توحید و آخرت اور شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرنے کو اس صورت میں زیادہ زور دیا گیا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ہر صورت سے، یا پھر ہم جو صورتیں پڑھتے ہیں اس سے ہم توحید کو پکڑے، اور شرک کی جو مذمت ہمیں اس میں بتائی جاتی ہے اس سے ہم گریز کرے اور اسے ہم چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنے کے جو مقاصد ہے اس میں سے یہ مقصد ہمیں تھام لینا چاہیے، یہ مقصد ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم قرآن جب بھی پڑھیں گے، جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے کیا کریں گے، ہم اس میں توحید کو لے لیں گے اور شرک کو بالکل ہٹا دیں گے۔ ان آیتوں سے ہم اللہ کی صفات کو چنیں گے، اللہ کے اسماء و صفات، توحید کی کون سی بھی چیز کو ہم اس میں جانچیں گے، پرکھیں گے، اور ہمارا یہ ہمارا یہ شیوا، یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کہاں سے اللہ کی بڑھائی بیان کریں، ہم کب اللہ رب العزت کی بڑھائی بیان کریں اور اس کے بلندیوں کو بیان کریں، اور کب ہم شرک کی مذمت کریں، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہم جو صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں، ہاں، ہم جو سورت پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم خالص اللہ کے لیے پڑھیں گے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اللہ ہو جو کسی اور کے لیے عمل ہو یا پھر اس میں تھوڑی سی بھی ریاکاری ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب ہمارا مقصد صرف اللہ کے لیے کرنا ہو جائے تو ہم اللہ کے لیے کسی بھی طرح سے وقت نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہے نا۔
تو ہم یہ سوچیں گے، یہ ہمارا ارادہ رہے گا کہ ہم جو صورتیں پڑھنے والے ہیں، جو صورت پڑھ رہے ہیں، جو آیتیں ہم یاد کریں گے، وہ صرف اور صرف رب العزت کے لیے کریں گے۔ اخلاص ہمارا شیوا ہوگا، کیونکہ عمل کے قبول ہونے کی شرائط میں سب سے پہلی شرط اخلاص کا ہونا ہے۔ نیک اعمال آپ کتنے بھی کر لیں، لیکن اس میں اخلاص نیت نہیں ہے، خلوص اللہیت نہیں ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ رد کرنے کے قابل ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس دور میں ہم جم جائے، یعنی اس حفظ کا جو ٹائم ہے، جتنے بھی ویکس ہم یہ سورت پڑھیں گے، اتنے دن آپ لوگ انشاءاللہ استقامت کے ساتھ جم جائیں گے اور جڑے ہوئے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کو یاد کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی مدد لیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالی ہمارے کاموں میں آسانی عطا فرما، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، تاکہ ہم اس صورت کو بآسانی یاد کریں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے اور ہماری آخرت کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے، اور رمضان میں قیام اللیل میں ان صورتوں کو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ تو ابھی ہم سورۃ الواقعہ کی طرف بڑھیں گے، آگے ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھ لیں گے۔ پہلے سسٹر عاشیہ آپ تھوڑا اسکرین شیئر کریے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ دیکھیے، اذا کا معنی ہوتا ہے عربی میں جب، اذا جب، وقعت واقع ہو جائے گی، واقعہ اسی سے اسم فاعل ہے، واقعہ واقع ہونے والی یعنی قیامت، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی یعنی جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزوں کی تفسیر ایک ساتھ میں کہوں گی، دو آیتوں کی۔ لیس لوقعتها کاذبہ، لیس نہیں، لیس کا معنی نہیں ہے، لوقعتها لی کا معنی کے لیے، اس کا واقع ہونا۔ ہا ضمیر جو ہے، ہا ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور وہ وقع کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیس لوقعتها نہیں ہے اس کا واقع ہونا، کاذبہ جھوٹا۔ کاذبہ یہاں پر مؤنث کی ضمیر اس لیے لائی گئی تاکہ اس میں فعل جو بتایا جا رہا واقعہ وہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر مؤنث ضمیر لائی گئی۔ اس کا واقع ہونا، تو اس کا واقع ہونا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یا پھر تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، ایسا بھی کہیں گے، یعنی اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ بھی معنی ہوگا، یا پھر اس کا واقع ہونا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مفسرین نے یہ دو بھی کہا گیا ہے، دو معنی بھی لیے ہیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہے، ایک تو ترجمے سے واضح ہے، دوسرا یہ کہ کوئی قیامت کے واقع ہونے کو روک بھی نہیں سکتا۔ مفسر لکھتے ہیں کوئی قیامت کے واقع ہونے کو روک ہی نہیں سکتا، اور اس کے واقع ہونے کی غیر واقع نہیں کر سکتا، تو اس کا واقع ہونا لازم ہے۔ خافضۃ الرافعہ، خافضہ پست کرنے والی ہے، رافعہ اونچا کرنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ خافضہ پست کرنے والی، رافعہ
اونچا کرنے والی، یعنی پست کرنے والی بلند کرنے والی. کیا کیا پست کرنے والی، کیا بلند کرنے والی؟ قیامت. قیامت کیا کرے گی؟ لوگوں کو پست کرے گی. یہ جو واقعہ ہے، واقعہ کے ہی بارے میں کہا جا رہا. اور یہ جو تا ضمائر جو بھی آ رہے ہیں، گولتا تا مربوطہ جسے کہتے ہیں، یہ مؤنث کی طرف ہے. خافضۃ الرافعہ، تو پست کرنے والی ہے اور اونچا کرنے والی ہے. یعنی مفسر لکھتے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ اڑنے لگیں گے، اور اس عالم کی تمام اشیاء زیر و زبر ہو جائے گی، یعنی اوپر نیچے ہو جائے گی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ متکبر، سرکش اور ظالم لوگوں کے ظالم لوگوں کو کیا کرے گی؟ ذلیل اور رسوا کر دے گی. جس بلند مقام پر اپنے آپ کو وہ سمجھے بیٹھے تھے وہاں سے نیچے گر جائیں گے. اذان ہو رہی ہے ایک. کہاں تھے ہم؟ ہاں. اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ متکبر اور سرکش اور ظالموں کو کیا کرے گی؟ ذلیل اور رسوا کر دے گی. قیامت قائم جب ہوگی. جس بلند مقام پر اپنے آپ کو وہ سمجھ بیٹھے تھے وہاں سے نیچے پھینک دے گی یا پھر وہ پھینک دیے جائیں گے. اور جو لوگ منکسر مزاج اور پاکیزہ سیرت کے مالک ہوں گے، بہترین اخلاق کے جو لوگ ہوں گے، جنہیں متکبرین دنیا میں حقیر اور ذلیل مخلوق سمجھتے تھے، انہیں ہی سربلندی عطا ہوگی اور وہ بلند درجات کے مالک اور اونچے مقام پر فائز ہوں گے. یعنی خافضہ جو بتایا گیا یہ سرکشوں کے لیے جو پست کر دے گی ان لوگوں کو، رافعہ اونچا کر دے گی کن لوگوں کو؟ جو کیا ہوں گے؟ پاکیزہ سیرت اور بہترین اخلاق کے حامل جو لوگ ہوں گے ان کو یہ کیا کرے گی؟ قیامت اونچا کرے گی، بلند کرے گی. آگے اذا رجت الارض رجا، اور اب یہاں پر اس کی جو کیفیت ہے وہ بتائی گئی. اذا جب، رج ہلائی جائے گی، ارض رجت الارض، یہ تا ضمیر جو آئی ہے، یہ صرف کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہوگا، تو تا یہ اس کے لیے زمین کے لیے لائی گئی. رجتی زمین ہلائی جائے گی، رجا ہلایا جانا، یعنی جب زمین ایک بارگی میں ہلائی جائے گی. یعنی رجت الارض رجا، یعنی بہت زیادہ ہلائی جائے گی. یعنی اب ہم بھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں اور اس بات میں اور تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو 2 مرتبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح قرآن میں بھی اس طرح بیان ہوا ہے کہ رجت الارض رجا، بہت زیادہ ہلائی جائے گی، یعنی اس کا ہلایا جانا بہت زیادہ ہوگا. زمین ہلائی جائے گی، بہت زیادہ ہلانا. ٹھیک ہے، اس طرح. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور بُسّ اڑا دیے جائیں گے، الجبال پہاڑ، اڑا دیے جائیں گے، الجبال پہاڑ، بس اڑا دیا جانا، یعنی بہت زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے بست اور پھر بسا دونوں معنی استعمال ہوئے ہیں. کیا کریں گے؟ پہاڑ اسی طرح، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. تو دونوں کو ملا کر ایک ساتھ ترجمہ کیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، یا پھر اڑا دیے جائیں گے، بہت زیادہ اڑانا. اس طرح یعنی سختی معنی میں پیدا ہو رہی ہے. یعنی زمین پر زلزلہ کسی مقامی سطح پر نہیں ہوگا. جیسے اب ہم سنتے ہیں یہاں زلزلہ آیا، وہاں زلزلہ آئے، اس ملک میں، اس شہر میں، اس بستی میں، یہاں وہاں زلزلہ نہیں. قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ کہیں ایک جگہ نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے گا، بلکہ زمین کو اٹھا کر پھر زمین پر مارے گا.
زمین ہی نہیں ہوگی، زمین کی بھی یعنی اللہ رب العزت کیا کرے گا، زمین آسمان کچھ نہیں ہوگا، پوری چیزیں تہس نہس کر دے گا رب العزت. جتنی مخلوقات ہے دنیا میں تم جتنوں پہ بھروسہ کرتے تھے مجھے چھوڑ کر، اب دیکھو میں اس کا کیا حال کرتا ہوں. جیسے ہم قبروں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے ہم مٹی کی پوجا کرتے ہیں، جیسے ہم درگاہوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک طرح کی مٹی ہے نا، اسی طرح ہم درختوں کی پوجا کرتے ہیں. جیسے ہم کافروں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ آسمان میں ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، یعنی جتنے بھی لوگوں، جتنی بھی چیزوں کی رب العزت کو چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، یا پھر ان کو اپنا رب مانتے ہیں، یا پھر ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں. تمام چیزوں کو ریزہ ریزہ رب العزت کر دے گا، حالانکہ آسمان کو بھی دنکی ہوئی روئی کی طرح اڑا دے گا. پہاڑ، ہر چیز، ہر چیز کو، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہے، ستاروں کو زمین پر پٹک دے گا. آسمان بھی اللہ رب العزت کھول دے گا. بہت یعنی اس حال کو ہم جان نہیں سکتے، بلکہ اللہ رب العزت پھر جب یہ تمام چیزیں سر انجام دے گا پھر کہے گا کہ بتاؤ اب میرے علاوہ کس کی بادشاہت ہے، کس کی ملکیت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو ایسے رب کو چھوڑ کر ہمیں کسی اور کی عبادت، پوجا پاٹ یا پھر حاجت روا، مشکل کشا اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں ایمان پر، توحید پر گامزن رکھے، قائم رکھے. جب تک ہماری سانس رہے دنیا میں، جب تک ہم جیے، تب تک ہمیں اللہ رب العزت پر بہترین طریقے سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو دیکھیے یہاں پر یعنی زمین پر جو زلزلہ یہ جو زلزلہ ہوگا، مفسر لکھتے ہیں کہ جو زلزلہ ہوگا وہ کسی مقامی سطح پر نہیں ہوگا، بلکہ ساری کی ساری زمین ہی زلزلے کپکپانے اور کپکپانے میں لگی ہوئی ہوگی. پہاڑوں کی گرفت زمین پر سے ڈھیلی پڑ جائے گی. یعنی اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو کس لیے گاڑا؟ تاکہ زمین ہلے نہ. اس لیے اللہ نے میخوں کی طرح پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا، اور ایک پتھر دوسرے پر گر کر ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پھر تیز ہوا ان پہاڑوں کے ذرات کو پراگندہ کرے گی، اڑاتی پھرے گی. سوچ لو کیا اس وقت تمہارا زمین میں زندہ رہنا ممکن رہ جائے گا؟ کیا ممکن ہوگا ہمارا اس وقت زمین میں زندہ رہنا؟ نہیں. تو اس وقت کچھ کام آئے گا تو وہ ہمارے نیک اعمال ہوگے، جیسا کہ سورۃ الزلزال میں بھی رب العزت نے کیا فرمایا، فمن ثقلت ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ وہ پائے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بھی بدی کرے گا اس کا بھی بدلہ پائے گا. تو ہمیں اس دن کے لیے نیکیاں اکٹھی کرنی ہے انشاءاللہ. آگے کی آیت نمبر 6 دیکھیں، فَكَانَتْ هَبَاءً بَثًّا، تو ہو جائیں گے ہباءً باریک خاک، یعنی گرد و غبار، جسے ہم کہیں گے راخ. ٹھیک ہے، باریک خاک یا پھر گرد و غبار. فکانت، ہو جائیں گے. یہاں پر کانت کس لیے استعمال ہو گئی؟ الزمین، الارض اور الجبال کے لیے یہاں پر مؤنث زمین کانت استعمال ہوئی. ہباء منبثا، کہ باریک خاک اور گرد و غبار ہو جائے گی. منبثا، پراگندہ اور اڑتا ہوا، یعنی جیسے وہ پراگندہ غبار کی طرح ہوئے، یعنی جیسے وہ پراگندہ غبار ہے تو وہ ہو جائیں گے. فکانت، وہ ہو جائیں گے کیا؟ گرد و غبار کی طرح جو اڑتا ہوا ہوگا پہاڑ اور زمین. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، وَكُنْتُمْ، اور ہو جاؤ گے تم، ازواجن، جماعتوں میں، گروہ میں، ثلاثہ، تین. اس وقت تم تین گروہ میں بن جاؤ گے. سابقہ آیت میں جو بات ہوئی قیامت کے برپا ہونے یا نفخہ سور اول کا منظر پیش کیا گیا. ٹھیک ہے، جو پہلی سور پھونکی جائے گی اس کے بارے میں یہاں پہلی 3 آیتوں میں بیان کیا گیا. اور اس آیت میں نفخہ سور ثانی
یعنی دوسرا جو سور پھونکا جائے گا یا مردوں کے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے اور میدان محشر میں اکٹھا ہونے کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تمام لوگ 3 گروہ میں بٹ جائیں گے، ایک اہل دوزخ، ایک اہل جنت، ہاں، ایک اہل دوزخ اور ایک اہل جنت، اور اہل جنت کی پھر 2 قسمیں ہوں گی، ایک مقربین کا گروہ، دوسرا عام صالحین کا گروہ۔ اہل جنت میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک مقربین اور ایک عام صالحین۔ اس طرح کل 3 قسم کے گروہ بن جائیں گے، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس طرح 3 قسم کے گروہ، جیسے میں نے کہا اس کے شان نزول میں بھی کہ السابقون اور اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، تو وہی ہوگا آگے۔ اب دیکھیے اس کی وضاحت آیت نمبر 8 میں، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دائیں ہاتھ والے، ماں کیا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دائیں ہاتھ والے، اصحاب کے معنی ہوتے ہیں والے، میمنہ دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ کیا ہے دائیں ہاتھ والے، یعنی دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان دائیں ہاتھ والوں کے کیا ہی کہنے، ما اصحاب المیمنہ، مطلب ہم بھی اب کسی کی تعریف کرنا ہے دنیا میں تو کیا ہے انہوں، ایسا بولتے نا، کیا ہے، مطلب ہم عورتوں میں زیادہ جو عادت ہوتی، کیا ہے ان کے کپڑے، کیا ہے ان کی خوبصورتی، اس طرح جو ہم کہتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر ما اصحاب المیمنہ، یہاں پر شاکنگ کے لیے وہ ما استعمال ہوا کہ ان کے کیا ہی کہنے ہیں، کیا ہے وہ اصحاب المیمنہ، ٹھیک ہے؟ یمین بمانے دایاں، ہاتھ بھی اور دائیں جانب بھی، یمین کا معنی دائیں ہاتھ بھی ہوگا، دائیں جانب بھی ہوگا، اس لحاظ سے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جن لوگوں کو ان کے اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب جگہ ملے گی، اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب جگہ ملے گی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں، ٹھیک ہے، جو معراج کی رات ہے، معراج کی رات میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تو آپ نے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جب اپنی دائیں طرف دیکھتے تو ہنس دیتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے۔ سیدنا جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ سیدنا آدم کی دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ تھے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس سے بھی اصحاب الیمین سے مراد اہل جنت ہوئے، اور اگر یمین کو یمن سے یعنی مشتق سمجھا جائے تو برکت اور خوش بختی کے معنوں میں آتا ہے، تو اس سے مراد خوش بخت اور خیر و برکت والے اصحاب ہے، اور مطلب 2 معنوں کے لحاظ سے بھی ایک ہی ہے، یعنی خوش بخت بھی وہی ہوں گے جو جس کو جنت ملے گی، اور اصحاب الیمین سے اگر جنت کا معنی لیا جائے تو جنت تو اصحاب الیمین کے لیے ہے ہی، تو یہ معنی ہوا اس کا، اصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنہ۔ آگے آیت نمبر 9، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، بائیں جانب والے، ما اصحاب المیمنہ کیا کہنا بائیں ہاتھ والوں کا۔ یہاں دیکھیے شمال بمانے بایاں ہاتھ بھی، بائیں جانب بھی، اور بدبخت بھی، یعنی وہ لوگ جنہیں ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا انہیں اللہ کے بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا، اور یہ بدبخت اہل دوزخ ہوں گے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے پچھلی حدیث میں، جو آدم علیہ السلام کے تعلق سے شب معراج کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آگے کی آیت نمبر 10، والسابقون السابقون، والسابقون اور آگے بڑھنے والے، السابقون آگے بڑھنے والے ہیں، اور تیسرے 3 لوگوں کے بارے میں کہا گیا نا کہ 3 جماعتیں ہوں گی، 3 گروہ بنائے جائیں گے، تو ان 3 گروہوں پر یہ ازواجا ثلاثہ جو کہا گیا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تو اس کے بارے میں کیا ہوا، اصحاب والسابقون السابقون، اور تیسرے سبقت کرنے والے، تو وہ بہرحال سبقت کرنے والے ہیں، یعنی ہر حال میں سبقت کرنے والے ہیں،
उलाइक المقربون, यही वो लोग होंगे जो कुर्ब हासिल करने वाले होंगे या फिर करीबी नजदीकी करने वाले हैं, और क्या बोलते हैं, कुर्ब हासिल करने वाले हैं, यानी पैगंबरों पर ईमान लाने में, उनके साथ हक व बातिल के जंगों में, मसाइब के बर्दाश्त करने में, और हर खैर और भलाई के काम में दूसरों से सबकत करने वाले हैं। अस्साबिकून जो कहा गया उसके बारे में ये कहा जा रहा कि वो साबिकून जो आगे आगे रहने, नेकियों में आगे आगे रहने वाले, अस्साबिकून अल-अव्वलून जिसे कहा जाता है, तो वो आगे आगे रहने वाले हैं। और आगे यहाँ पर क्या है, मुकर्रबून, निकल जाने वालों का दर्जा आम मोमिनीन सालिहीन से बहरहाल ज्यादा होता है, लिहाजा यही लोग अल्लाह के मुक़र्रबीन में से होंगे। अल्लाह ताला के दरबार में, अल्लाह ताला के सामने सबसे आगे यही लोग होंगे, फिर उनके बाद दाएं जानिब सालिहीन मोमिनीन, और बाएं जानिब काफिर व मुशरिक और सरकश और खुद सर यानी अहले दोज़ख होंगे। ठीक है, तो आयत नंबर 11 तक इंशाल्लाह आज का सबक होगा, तो इसके क़वाइद भी आप लोग देख लें। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, इज़ा इसमें देखिए हरकत अलिफ मद्दा, इज़ा ज़ाल का मखरज सही लेंगे, गौर से सुनिए, और तमाम लोग जिसको तजवीद नहीं भी आती होगी वो लोग गौर से सुनिए और उसी तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए। इज़ा ज़ाल का मखरज सही लेना है, दोनों यानी ज़ुबान की जो नोक होगी वो दोनों दांतों के किनारों को लगेगी। إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة। आगे वाव पे, कॉफ पे, आइन पे, ता पे, तीनों चारों पर हरकत है, आगे से फिर हुर्फ कमरी है, वक़अतिल वाक़िआ, वा में अलिफ मद्दा, फिर कॉफ पे, आइन पे हरकत, हा ता मरबूता अगर आयत पर हो तो हा साकिना बना देंगे। ठीक है, إذا وقعت الواقعة वाक़िआ, आइन क़ाफ का मखरज सही लेंगे, मखारिज अगर सही नहीं है तो हमारा पढ़ना बेकार हो जाएगा। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, लैस लैस लिवक़अतिहा काज़िबह, बह, तो इस तरह बिस्मिल्लाह, आयत पर अगर ता मरबूता हो तो उसे हा साकिना बनाएंगे, काज़िबह, लैस लिवक़अतिहा काज़िबह। इसमें भी लईसा, लई में हुर्फ लीन, सीन पे हरकत, लाम पे हरकत, वाऊ पे कफ, कफ पे जज़म आने की वजह से ये कलकला सुगरा होगा, वक 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 ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, वक, आइन पे हरकत, ता पे हरकत, हा पे अलिफ मद्दा, काफ पे अलिफ मद्दा, दोनों में थोड़ा यानी दो हरकतों के बराबर खींचेंगे। ज़ाल पे हरकत, ज़ाल का मखरज सही लेंगे, बा पे हरकत, फिर ता को गोलता है तो इसको हा बना देंगे, हाय साकिना, क्योंकि आयत है। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह। आगे खाफ़िदतुर राफ़िआ, खाफ़िदतुर राफ़िआ, खा में अलिफ मद्दा, उसके साथ साथ ये मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ में से ख, तो अलिफ या वाव कभी कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अगर आपने तजवीद पढ़ी होगी तो ये बात मालूम होगी। अलिफ को कब मोटा पढ़ेंगे, जब उससे पहले हुरूफ मुस्तालिया हो, यानी हुरूफ मुस्तालिया का जब अलिफ मद्दा बनेगा तो उस अलिफ को मोटा पढ़ेंगे। खौ, खौ, तो यहाँ पर खौफ, खौ को और अलीफ को दोनों को मोटा पढ़ेंगे। खाफिदतुर राफ़िआ, रा को तो मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा पर जबर है, तो अलिफ मद्दा भी हो रहा आगे से, खाफिदतुर राफ़िआ। ठीक है, आगे इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, इज़ा, इज़ा ज़ाल का मखरज सही लेना है, अलिफ मद्दा करेंगे, रा पे जबर और रा को पुर पढ़ेंगे, जीम पे शद्दा होने की वजह से ये खलखला अकबर होगा, तो यहाँ पर आवाज को आप सख्त करेंगे, स्ट्रेस देंगे जुबान पर। इज़ा रुज्ज, रुज्जतिल अर्दु रज्जा,
اور میں رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اس سے پہلے حرف قمری ہے، پھر آگے ضاد پہ حرکت، را پہ زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، جیم پہ تجدید ہے شدہ، اس وجہ سے یہاں بھی خلخلہ اکبر ہو رہا ہے۔ اذا رجت الارض رجا رجا وبست الجبال بسا، سا اور سین میں فرق کیجئے، وبست سین میں کی آواز آئے گی، سیٹی وزل کی آواز آئے گی، واو پہ حرکت، سین پہ با پہ حرکت، سین پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے لیکن آواز میں فرق نہیں آنے دیں گے، آگے سے تا کو لام سے ملائیں گے تو حرف خمری، جیم پہ حرکت، با پہ الف مدہ، لام پہ حرکت، با پہ حرکت، سین پہ شدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تنوین 2 زبر کی ہے تو اس کو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، تو یہ کیا ہوگا، الف مدہ بن جائے گا۔ گولتا یعنی آیت پر اگر 2 زبر ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، آیت پر 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے۔ تو آگے دیکھیے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، آگے فَكَانَتْ هَبَاءً بس، تو یہاں پر فا پہ حرکت، کاف پہ الف مدہ، نون اور تا کو ملائیں گے تو جزم سکون، ہا پہ حرکت، پھر با پہ یہاں پر دیکھیے مد متصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا، 5 کاؤنٹس یعنی 5 حرکتوں کے برابر کھینچیں گے، آگے سے پھر تنوین کے بعد میم ہے، اس وجہ سے یہاں پر یرملون مع الغنہ ہوگا، تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، پھر آگے سے نون ساکن کے بعد با ہے، اس وجہ سے یہاں اخلاب ہے، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، با پہ حرکت، سا پہ شدہ ہے، اور 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، آگے دیکھیے وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، وہاں پہ حرکت، کاف اور نون ساکن کے بعد تا ہے تو اس وجہ سے یہاں اخفا ہوگا، وَكُنتُم، پھر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ اظہار شفوی ہوگا، تو یہاں لہٰذا اظہار شفوی ہو رہا، از میں جزم سکون، واو پہ الف مدہ، جیم پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد سا ہے تو اخفا ہوگا، تنوین کے بعد سا ہونے کی وجہ سے، لام پہ الف مدہ، سا پہ حرکت، پھر آگے سے تا مربوطہ ہے، گولتا پر آیت کرنا ہو، گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بچ جاتی ہے۔ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، ثلاثہ، سا کا مخرج صحیح لے، سا کو جب پڑھیں گے تو زبان اپنے دونوں کناروں کو لگے گی، یعنی دونوں دانتوں کے سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں کو لگیں گی۔ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، آگے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو فا پہ حرکت، اص میں جزم سکون، صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے، ہا پہ الف مدہ، ہا کا مخرج صحیح لیں گے، وسط الحلق، ٹھیک ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، فَأَصْحَا فَأَصْحَا فَأَصْحَا، بل میں حرف خمری ہے، میمہ، مئی میں حرف لین یا لین ہے، لکھیے لین کو بہت سے لوگ مجہول آواز سے پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھیں گے، مئی پڑھیں گے پوری یا کی آواز کے ساتھ، میں، اور پھر واو لین میں آ با پڑھنا یہ مجہول کہلائے گا، اور مجہول جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو یعنی قرآن کے بدلنے کا گناہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہم اس سے گریز کریں گے، اور جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں گے کہ ہم تجوید کے پورے قواعد کو اپلائی کریں، میمنہ، مئی پڑھیں گے، میں نہیں، ٹھیک ہے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا ہا کا مخرج صحیح لیں گے، حاب میمنہ، ٹھیک ہے، آگے
इसके ख़वात समझ में आ गए. फिर वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह, मशअमह. तो इसी तरह हरकत जज़म सुकून, हा पे अलिफ मद्दा, हा का मखरज सही लेंगे, फिर उर्फ़ कमरी, फिर जज़म सुकून, फिर हरकत, फिर अगर आप यहाँ पर सांस तोड़ना चाह रहे हैं तो तोड़ भी सकते हैं. ठीक है. व अस्हाबुल मईमना, फिर मा अस्हाबुल मईमना, ऐसे भी पढ़ सकते हैं. तो अस्हा, हा में अलिफ मद्दा, हा का मखरज सही लेंगे, फिर मुश अस्हाबुल मशअमा है ना, मीम मीम शीन पे जज़म सुकून, आइन हमजा पे हरकत, मीम पे हरकत, आखिर में आयत पर गोलता है तो जब गोलता पर आयत करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है. वस्साबिकून अस्साबिकून. हुफ़ शमसी है. वाव को डायरेक्ट सीन से मिला रहे. अलिफ लाम अगर हुफ़ शमसी के शुरू में हो तो सिर्फ अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे. बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाह. والسابقون السابقون. قاف का मखरज सही लेंगे. قاف पे वाव मद्दा है, नून पे हरकत, फिर आगे हुफ़े शमसी, बा पे हरकत, قاف पे वाव मद्दा, आगे से जज़म देकर सांस तोड़ेंगे. والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون. तो यहाँ पर उर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तिल है. उला उला खींचेंगे 5 हरकतों के बराबर. मुक़र्रबून. ठीक है. तो ये 11 आयतें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सुनानी होगी. वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी देख ले. मीनिंग तो मैंने सुनूंगी लेकिन आप लोग अपने से याद करें ताकि आप जब भी ये पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह उसका माना मफहूम भी समझ में आए. जब आप कुरान पढ़ नमाज पढ़ते हो और आपका शौक ज़ौक़ बढ़े क़यामत के डर में और जन्नत की तलब में. ठीक है. तो जन्नत की तलब करने के लिए हमारा शौक़ और ज़ौक़ बढ़े, इस वजह से हमें चाहिए कि हम कुरान को मफ़ाहीम माने मफ़ाहीम के साथ याद करें. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको जो भी पढ़े हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें ये अच्छी तरह याद दिलाए और हमको इख़लास अता फ़रमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.